بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعزة نبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلاة اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ جو مجلس تھی اس میں ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج کے اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد خدا بندی ہے کنتم خیر امۃ، آپ بہترین لوگ ہیں. کون بہترین لوگ ہیں؟ امت مسلمہ. یہ بات تو آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی قرآن پڑھے تو کیا سمجھ کے پڑھے؟ یہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن اس وقت نازل ہوا تھا اور اس وقت لوگوں کو بتایا تھا قرآن میں کچھ تو بس وہ ان لوگوں کے لیے تھا. نہیں، قرآن جو ہے وہ جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے. قیامت تک کی انسانیت کی طرف اللہ کا میسج ہے قرآن، اللہ کا پیغام ہے قرآن. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ کا جی چاہے کہ اللہ آپ سے بات کرے، انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا کہ یہ آج اتنے مسائل ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنے مذاہب ہیں، اتنے راستے ہیں، اتنے فرقے ہیں، اتنے باتیں ہیں، تو کاش کہ اللہ ہمیں خود ہی آ کے بتا دیتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو پھر انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ خود بتا دیتا. اللہ نے بتایا تو ہے، آپ سنتے کیوں نہیں؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ کوئی چھوٹی سی بک ہے، پورے 30 پارے ہیں. ایک اتنی بڑی بک جو ہے کہ جس کے اندر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہدایت کے متعلق ہر چیز اس میں اللہ نے بتائی ہے. تو جب آپ کا جی چاہے ان زمانے کی مشکلوں سے پریشان ہو کر، ان فرقہ وارانہ باتوں سے پریشان ہو کر، ان چیزوں سے پریشان ہو کر کہ کوئی کہے کہ جو ہے حق وہ رائٹ میں ہے یا لیفٹ میں ہے یا فلاں کے ساتھ ہے، وہ فرقہ سچا ہے، یہ فرقہ سچا ہے، یہ مولانا ٹھیک کہتے ہیں، وہ مولانا ٹھیک کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. تو جب دل میں یہ خواہش پیدا ہو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد کہ یا اللہ سچ کیا ہے، پھر ساتھ میں مشکل یہ بھی ہے کہ اگر سچ کو فالو نہیں کیا تو جہنم میں جانے کا خدشہ. یا اللہ میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ میں تو سچ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ تو تو خود ہی بتا دے کہ سچ کیا ہے. تو دل میں خواہش پیدا ہو گئی، دل میں سوال پیدا ہو گیا. وہ خالق ہے، اس نے پوری کائنات
پروردگار کو خلق کیا ہے، وہ دلوں کا مالک ہے، وہ سوچوں کو جاننے والا ہے، یحول بین المرء وقلبہ، وہ انسان اور انسان کی سوچ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو جو ہر چیز کا خالق ہے اس نے اس سوال کا جواب کہ جو یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ بڑی مشکلات ہیں، بڑے فرقے ہیں، بڑے مذاہب ہیں، بڑے نظریات ہیں، بڑی باتیں ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو یا اللہ میں کیسے حق اور سچ کو معلوم کروں، کاش کہ تو خود مجھے بتا دیتا۔ یہ سوال جیسے پیدا ہوا تو جواب کیا ہوگا؟ اے میرے بندے، میں نے تیرے سوالوں کا جواب ایک بڑی سچی، بڑی ضخیم، بڑی معتبر، بڑی بہترین، بڑی آتھینٹک کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، تو پڑھ تو صحیح اس کو دیکھ تو صحیح، اس کے اوپر غور تو کر۔ تو سوالوں کا جواب تو لکھا ہوا ہے، لیکن کمی کس سائڈ کی ہے؟ غور کرنے کی۔ غور کرنے والا غور نہیں کر رہا، دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا، ٹائم دینے والا ٹائم نہیں دے رہا، نہیں تو ہر چیز صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ کاش اللہ مجھ سے بات کرتا اور مجھے سچائی خود بتا دیتا، تو اس وقت امیر المومنین فرماتے اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ اپنا دین آپ کو بتا رہا ہے۔ کہاں؟ قرآن کے اندر۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس واضح قرآن میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ لیکن یا اللہ ہم تو بار بار پڑھا، ہمیں نہیں ملا جواب۔ جب خدا ثواب لینے کے لیے آپ نے تو سمجھ کے نہیں پڑھا، جب سمجھ کے پڑھیں گے تو سارے کے سارے سوالوں کا جواب اس میں مل جائے گا۔ تو قرآن کے بارے میں یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ قرآن جب بات کر رہا ہے وہ ہر اس انسان سے بات کر رہا ہے جو انسان اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو اس کی ریڈنگ کر رہا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ مولانا بیٹھ کے ممبر سے مجلس جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں اور ہم غور سے سن نہ رہے ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک محترم آدمی ہم سے بات کر رہا ہو لیکن ہم غور سے سن نہ رہے ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ ہم سے بات کر رہے ہوں لیکن ہم اس پہ غور نہ کر رہے ہوں۔ ہم کہیں کہ رسول خدا کی بات سننے کا ثواب ہے۔ کون سی بات سننے کا ثواب ہے؟ یعنی کان میں بات پڑ رہی ہے، بس یہ ثواب جو ہے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ امیر المومنین ہم سے بات کر رہے ہوں اور ہم غور سے نہ سن رہے ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن ناطق وہ رسالت کی شکل میں ہو یا امامت کی شکل میں ہو، وہ ہم سے بات کر رہا ہو اور ہم غور سے نہ سن رہے ہوں۔ اگر قرآن ناطق ہم سے بات کرے رسالت یا امامت کی شکل میں اور ہم غور سے نہ سنیں، اس پہ توجہ نہ کریں، نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا بات کی جا رہی ہے، تو بری بات ہے۔ اسی طرح اگر قرآن خامد اگر وہ بات کر رہا ہو، قرآن خامد یعنی جو کتاب میں لکھا ہوا قرآن ہے وہ بات کر رہا ہو تو ہم اس کی بات پہ غور نہ کر رہے ہوں، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ایسی ہی عجیب بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ انسان رسول کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ بہت لوگوں کی مذمت ہے نا، کون سے؟ کہ جو رسول خدا کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، رسول خدا کی مجلس میں بیٹھ کے جب رسول خدا کچھ بیان فرمایا کرتے تھے تو پھر اٹھ کے باہر جاتے تھے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ ایسے لوگ رسول خدا کی مجلس میں تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، شاید ثواب لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہ کہیں حقیقت ہے کہ ادھر بیٹھ کے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رسول خدا کو دیکھ لیا، زیارت کر لی، بات سن لی، ایک کان میں ادھر بات پڑی، بس تو رسول خدا کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، شاید ان کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن بات کو غور سے نہیں سنتے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے تو پوچھا کرتے تھے ان سے جو غور سے سنا کرتے تھے۔ کیا پوچھا کرتے تھے؟ قرآن نے ذکر کیا ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن نے مذمت کی، قرآن نے کہا کہ یہ کوئی عقل مند لوگ نہیں ہے، یا اللہ ان کا تو عقیدہ
عقیدہ تھا رسول جیسی ہستی کی مجلس میں آ کے بیٹھ جانا کوئی تھوڑی سی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے، لیکن قرآن نے مذمت کر دی۔ قرآن نے کہا رسول جیسی ہستی اگر مجلس پڑھنے والی ہو، خطبہ دینے والی ہو، مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ جو ہے وہاں خطبہ دیا جا رہا ہو، آپ کی ہماری اس مسجد نبوی کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک مولانا بیچارے کی، ایک مجتہد کی، ایک بہت بڑے فقیہ کی رسول خدا کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے ذکر کر کے مذمت کر دی، کہا کہ اگر رسول جیسی ہستی خطبہ دینے والی ہو، مجلس پڑھنے والی ہو، واعظ و نصیحت کرنے والی ہو، منبر سے بیان کرنے والی ہستی رسول خدا جیسی ہو، لیکن سننے والا اگر متوجہ نہ ہو تو پھر وہ کوئی عقل مند شخص نہیں ہے، وہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ یا اللہ کیسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے؟ رسول کی زیارت ہو رہی ہے، رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، اسے ٹائم ضائع کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن نے کہا ٹائم ضائع کرنا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا قرآن جو ہے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، ضروری ہے کہ غور سے سنیں۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ وہ قرآن ہے جو زبان وحی سے آیا ہے، ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور، ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا جائے۔ نہج البلاغہ اس لیے آئی ہے کہ ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا جائے اور سیکھا جائے۔ تو جب بھی قرآن بات کرتا ہے یہ اپنے دل میں رکھ کے سنیں کہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، ہم قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت، کیا کہتے ہیں قرآن؟ کنتم خیر امت، آپ لوگ بہت بہترین لوگ ہیں۔ تأمرون بالمعروف اس لیے بہترین لوگ ہیں کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں۔ واقعہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اگر کرتے ہیں تو پھر قرآن کی جو تعریف ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ برائی سے روک دیتے ہیں۔ کبھی آیتوں کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں۔ واقعہ ہم امر بالمعروف کرتے ہیں یا ہم اپنی مصلحتوں میں کھو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ واقعتاً ہم نہی عن المنکر کرتے ہیں یا ہم اپنی مصلحتوں میں کھو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مولانا آپ بہت اچھے مولانا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ منبر سے امر بالمعروف کرتے ہیں۔ اب مجھے اپنی طرف دیکھنا ہے کہ قرآن کہتا ہے قرآن تعریف کر رہا ہے بہت اچھے آدمی ہیں کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، لیکن جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں دنیا کے خوف سے معروف کا ذکر نہیں کرتا، منکر سے روکتا نہیں ہوں دنیا کے خوف سے۔ تو پھر یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ یہ علم منطق میں پڑھایا جاتا ہے کہ پھر اگر اس کا عکس دیکھیں گے تو پھر یہ آیت مذمت بن جائے گی۔ کون اچھا آدمی ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے؟ کون اچھا مولانا ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے؟ کون اچھا مومن ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے؟ کون اچھا مومن ہے جو نہی عن المنکر کرتا ہے؟ کون اچھا مومن ہے وہ جو برائیوں سے دوسرے لوگوں کو روکتا ہے، اسلام کو پھیلاتا ہے؟ کون اچھا مولانا ہے جو برائیوں سے دوسرے لوگوں کو اپنے آپ کو روکتا ہے؟ وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن میں نے اپنی ذات کی طرف جب دیکھا تو میں تو ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیا مطلب؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اچھا آدمی نہیں ہوں میں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بہت اچھے آدمی ہیں، ہم بہت جو ہے بہترین آدمی ہیں، ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے تو ہم سے حسین کوئی نہیں ہے، بولنے آپ شروع کر دیں، گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہم جیسا اچھی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم ڈریس پہن لیں تو ہم جیسا اچھا ڈریس کسی
کسی نے نہیں پہنا ہوا. ہم جو ہے وہ بزنس کرنے لگے تو ہم جیسا بزنس میں کلیور کوئی نہیں ہے. ہم دنیا کا جو کام کرے اس میں ہم سب سے بہترین ہیں. قرآن کہتا ہے کبھی پیرامیٹر مجھ سے بھی لے کے دیکھو, اس کے اوپر اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ بہترین ہو کہ نہیں ہو. کون تم کرے گا آپ بہترین ہو کب جب آپ امر بالمعروف کرتے ہو, منکر, اور آپ نہیں منکر کرتے ہو. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو آپ تو کیا کوئی مولانا ہو, کیا کوئی مجتہد ہو, فقیہ ہو. اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تو قرآن کہتے ہیں وہ اچھا انسان نہیں. تو یہ قرآن نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں, امیر المومنین کو پھر سیدھی بات سیدھا ہم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, خطاب کر کے فرماتے ہیں, لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اے لوگوں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی نہیں چھوڑنا. جہاں رہ رہی ہو, جس کمیونٹی میں رہ رہی ہو, جہاں پہ آپ زندگی گزار رہے ہو, کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے چھوڑ دیا امیر المومنین, ہم اس بات کو بڑے غور سے سنیں. ہم اس بات کو غور سے سننے کے بعد اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کہیں چھوڑ تو نہیں چکے. فرماتے کبھی نہیں چھوڑنا. اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا مولا؟ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ. آپ نے امر بالمعروف چھوڑ دیا, نہی عن المنکر چھوڑ دیا, تو آپ کے اوپر پھر جو بدترین لوگ ہوں گے, بدترین لوگ, برے ترین لوگ, یُوَلَّ عَلَيْكُمْ, وہ آپ کے ولی بن جائیں گے. ولی یعنی آپ کے حاکم بن جائیں گے. ابھی پاکستان میں پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, تو سب کرپٹ ہے, یہ کرپٹ حکومت ہے, اس کو بھگا دو. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں کرپٹ لوگ آ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف نہیں کیا, نہی عن المنکر نہیں کیا. ہم نے برائی کو برائی کے طور پہ لوگوں کو نہیں بتایا, ہم نے اچھائی کو اچھائی کے طور پہ لوگوں کو نہیں بتایا. پیرامیٹرز بدل گئے, معیار بدل گئے. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا تھا تو اس وقت معیار تھا کہ دیانت کرنا انسانیت کی معراج ہے. جب لوگوں میں دیانت کے لیے ہم نے پروپیگنڈا نہیں کیا, ہم نے لوگوں کو دیانت کے فائدے نہیں بتائے, جب کوئی بے ایمانی کر رہا تھا, کرپشن کر رہا تھا, ہم نے اس کو نہیں روکا, ہم نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا. ایک سوال پڑھ لو. تو جب کوئی کرپشن کر رہا تھا, جب کوئی غلط کام کر رہا تھا, ہم نے جب کوئی غلط بات بول رہا تھا, ہم نے اس کی زبان کو نہیں روکا, اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا, اس کے سامنے دیوار نہیں بنا. ہم نے کہا یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو بری بات ہے, کسی کو روکنا ٹوکنا یہ تو اچھا نہیں ہوتا, یہ تو غلط بات ہے. اگر روکنا ٹوکنا اچھا نہیں ہوتا تو پھر نہی عن المنکر نام کس چیز کا ہے؟ اگر روکنا ٹوکنا اچھا نہیں ہوتا تو پھر نہی عن المنکر کہتے کسے؟ نہی عن المنکر کو آپ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیجیے کہ اگر کوئی غلط لفظ بولنے لگے, غلط بات بولنے لگے, غلط کام کرنے لگے کہ جو اسلام کے خلاف ہے, جو اللہ کے دین کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہے, اس کو روکنا ٹوکنا کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا, یہ ٹھیک ہے, کسی کو کہتے نہیں. لیکن ہم نے کہہ دیا کہ یہ تو اچھی بات ہی نہیں ہوتی, یہ تو غلط بات ہے, جو ایسا کرتا ہے وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہے جو نہی عن المنکر کرتا ہے, جو امر بالمعروف. قرآن یہ کیوں ہمارا یہ پیرامیٹر بن گیا؟ کیوں ہم ایسے سوچنا شروع کر دیا ہم نے کہ یہ روکنا ٹوکنا اچھی بات نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہزاروں دفعہ اپنی زندگی میں اس آیت کو پڑھا, لیکن ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے. اس آیت کو کھولا نہیں ہے, اس آیت کے لفظوں کو کھول کے نہیں دیکھا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے اچھائی کا حکم دینا اور غلط بات میں روک ٹوک کرنا, اپنی آواز کو بلند کر دینا کہ یہ بات غلط ہے, یہ کام غلط ہے, یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ غلط ہے, یہ روک ٹوک کرنا.
کہ نہیں یہ تو لوگ کہیں گے دیکھو ہر بات میں اعتراض کرتا ہے، دیکھو یہ بڑا جو ہے نکتے لگانے والا آدمی ہے، ہر بات میں پکڑ کے روک دیتا ہے، ہر بات میں اس کو تو اعتراض کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے آپ اچھے اس لیے ہو کہ تنہون عن المنکر، جہاں پہ غلط چیز ہوتی ہے وہاں پہ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے، اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے اس کے سامنے روک